السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہی کیوں رکھے گئے؟ مذہب اسلام میں نماز دوسرا اہم ترین رکن ہے جو کلمہ توحید کے بعد اہم ہے، اور اسی رکن کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نماز کو قائم کرنے والے ہی نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت گرا دی۔ یہی نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی ہے، دینی و روحانی، طبی و سائنسی اور دنیاوی فوائد پہنچانے والی ہے۔ نماز کو ترک کرنے والا کیسے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جسے بڑے سے بڑا دولت مند ساری دولت لٹا کر بھی حاصل نہیں کر پاتا، مگر ایک سچے نمازی کے پاس یہ دولت موجود ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے اور ایک رکوع ہی کیوں ہے؟ بے شک اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایسے راز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ضرور حیران کر دے گا۔ بے شک مسلمان اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسلمان چاہے خوش ہو، غم کی حالت میں ہو، ہر حالت میں اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم تمام فرشتوں کو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتے جب سجدے سے اٹھے تو اللہ پاک نے شیطان کو مردود قرار دے کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا، جس پر تمام سجدہ کرنے والے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ کچھ محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد آدم سے عہد لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا، اس وقت جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے، مگر کافروں کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر وہ دوبارہ سجدہ ریز ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا، یہاں تک کہ نماز میں 2 سجدے لازم ہو گئے، مگر رکوع ایک ہی رہا۔ یہ ایک سجدہ انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سائنس اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان خالی گوشت پوست اور ہڈیوں کا مرکب اور ایک خالی پتلا نہیں، بلکہ یہ خاکی وجود اپنے اندر ایک نوری جوہر کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ ہر انسان کا جسم 3 جنریٹر پر مشتمل ہے۔ نماز کی نیت کر لینے کے بعد جب انسان کعبہ کی جانب رخ کر کے کانوں کی جڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو کان کی لوح میں موجود ایک خاص قسم کی برقی روح اپنا پیغام دماغ کی طرف پہنچاتی ہے، جس سے ان کھلیوں کو چارجنگ پہنچتی ہے، جسے شعور نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ برقی روح کے ذریعے پہنچایا گیا دماغ کو یہ پیغام دماغ کے اس حصے کو روشن کر دیتا ہے جس میں روحانی صلاحیتوں کا پیغام رکھا ہوتا ہے، جس کا اگلا کنیکشن ہاتھوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو زیر ناف جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، جو انسان کے جنسی نظام کو قائم کرنے میں طاقت مہیا کرتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کے لیے اٹھائے جانے والے دونوں کانوں تک ہاتھ ہی ہمارے بازو پٹھوں میں ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں، جس سے گردن کے پٹھوں اور شانوں کو طاقت ملتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دل کے مرض جیسی جان لیوا بیماری میں یہ ورزش انتہائی مفید ہوتی ہے،
اور فالج کے امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کانوں کے نیچے ہاتھ لگانے کے بعد جب مسلمان دونوں ہاتھ باندھے نظروں کو سجدے کے مقام پر رکھ کر قیام کرتے ہیں تو دونوں پاؤں پر برابر وزن ہونے کی وجہ سے دل پر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کی قوت مدافعت اور یکسوئی کو طاقت دیتا ہے۔ قیام کے بعد رکوع کی حالت میں پروردگار کے سامنے جھکنے سے کمر درد کی تکلیف ختم ہوتی ہے۔ رکوع کرنے کی صورت میں جسم کے اوپر والے حصے میں جھٹکے کی وجہ سے خون پمپ کرتا ہے۔ رکوع سے دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑا ہونے پر چہرہ اور سر کے دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا ہوتا ہے وہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک بڑھنے کی وجہ سے فالج اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق سجدے کی طرز پر جھکنے سے دماغ کی شریانوں کی جانب خون کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی طرف خون کو پہنچانے کا کوئی عمل نہیں، صرف واحد یہ ایک سجدہ ہی دماغ اور دماغی اعصاب سر کے دوسرے حصوں کی جانب خون کو متوازن کرتا ہے، جو دماغ اور نگاہ کو تیز کر دیتے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے جلسے کی حالت میں بیٹھنے سے گھٹنوں کو تقویت ملتی ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد جب دونوں کندھوں کی جانب چہرے کو پھیرتے ہوئے سلام کرتے ہیں تو اس وقت گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص نماز نہ پڑھنے والے شخص کی نسبت حشاش بشاش رہتا ہے۔ یہ عمل صرف ہمیں اسی صورت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے جب اللہ کی اس عظیم نعمت کو پوری یکسوئی توجہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کے پابند ہوں۔ نماز پڑھنے کے عمل میں کتنے حقائق پوشیدہ ہیں، یہ سب تو ہم اچھی طرح جان چکے ہیں۔ اب ہم اس امریکی ڈاکٹر کی ریسرچ جو اس نے نماز کے عمل کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کی، اس ڈاکٹر نے جب اپنی ریسرچ کو مکمل کرنے کے بعد نماز میں پوشیدہ رازوں کو سمجھا تو کہنے لگا، میرا دل تو کرتا ہے میں نماز کو پورے ملک پہ لاگو کر دوں۔ میری ریسرچ نے مجھے نماز کے اندر وہ راز دکھائے جن کی کوئی حد نہیں۔ انسانی دل جسم کے نچلے حصے کو تو خون مہیا کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل سے اوپر والے حصے کی جانب خون نہیں پہنچ پاتا۔ دل کے اوپر والے حصے کو خون مہیا تب ہی کیا جا سکتا ہے جب انسان کا سر نیچے کی جانب جھکا ہو اور دل سر سے اوپر ہو جائے۔ سجدہ کرنے والا شخص اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ جب وہ سجدے کو تھوڑا لمبا کرے تو اس کو چہرے کی شریانوں میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ دراصل وہ طویل سجدہ کرنے کی صورت میں خون کی ان رگوں تک سپلائی ہوتا ہے جو پمپ کے سر کے نیچے ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی۔ دنیا کا شخص اس بات پر متفق ہے کہ انسان بھلے لیٹا ہو یا چلنے کی ہی حالت میں ہو، اس کا دل نیچے ہوتا ہے اور سر یعنی دماغ کا حصہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ انسان کے پورے وجود میں اگر مین حصہ ہے تو وہ دماغ ہے، اور اس کی رگوں کو خون مہیا کرنے کا ایک ہی واحد حل سجدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور 5 وقت سجدہ کرنے سے نہ صرف طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ نماز پڑھنے والا شخص اور اس کی زندگی پرسکون اور خوشگوار گزرتی ہے، اور آخر میں جو انعامات اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے وہ مالک کائنات ہی بہتر جانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔